باب ما جاء فی فضل الجماع، ان روایتوں کے بیان جو جماعت کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں۔ روایت بالکل واضح ہے، دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے تو اس کا ثواب 25 گنا ملتا ہے، اور ایک کے اندر یہ ہے کہ 27 گنا ملتا ہے۔ دونوں کے اندر تطبیق یہ ہے کہ اصل جماعت کا ثواب 25 گنا ہے، اور اگر دیگر خصوصیات اس کے اندر مل جائیں، مثلا امام متقی ہو اور پرہیزگار ہو، یا اسی طرح سے جماعت نمازیوں کی کثرت ہو، تو دیگر خصوصیات کی وجہ سے نماز کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اصل نماز کا ثواب 25 گنا ہے، اور دیگر خصوصیات مل جائیں تو نماز کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور 27 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سفیان کے حناد نے، اور فرماتے ہیں سفیان کے عبدہ نے، عبید اللہ بن عمر کے حوالے سے، انہوں نے نافع کے حوالے سے، انہوں نے ابن عمر کے حوالے سے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کی نماز تنہا آدمی کی نماز پر 27 گنا فضیلت رکھتی ہے، 27 درجہ فضیلت رکھتی ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابو سعید، ابو ہریرہ، انس بن مالک سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح روایت کیا نافع نے ابن عمر سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ جماعت کی نماز تنہا آدمی کی نماز پر 27 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ اور عام روایتیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں کہ لوگوں نے کہا ہے کہ 25 گنا، سوائے ابن عمر کے کہ انہوں نے 27 گنا کہا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں سفیان کے اسحاق بن موسیٰ انصاری نے، فرماتے ہیں سفیان کے معن نے، اور فرماتے ہیں سفیان کا مالک نے ابن شہاب کے حوالے سے، انہوں نے سعید بن مسیب کے حوالے سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کی نماز جماعت کے ساتھ زیادہ ہو جاتی ہے تنہا نماز پر 25 گنا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ جی پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی من سمع النداء ولا يجيب۔ وفي قال حدثنا حناد حدثنا وكيع عن جعفر بن فرقان عن يزيد بن الحصنبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر فتيتي ان يجمعوا حزم الحطب ثم امروا بالصلاه فتقام ثم احرق على اقوام لا يشهدون الصلاه. وفي الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن انس وجابر رضي الله تعالى عنه قال ابو عيسى حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح. وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض اهل العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. قال مجاهد وسئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة فقال هو فيه إنا. حدثنا وبذلك حناد حدثنا المحاربي عن ليث عن مجاهد ومعنى الحديث أن لا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها واستخفافا بحقها وتهربا بها. باب ما جاء فی من سمع النداء فلا يجیب۔ اور شخص کے بارے میں بیان، یا وہ ان روایتوں کے بیان جو آئی ہیں اس شخص کے بارے میں جو اذان کو سنے اور جواب نہ دے۔ یہ بات پہلے آئی تھی کہ اذان کے جواب دینے کے دو طریقے ہیں، ایک اجابت فعلی، ایک اجابت قولی۔ اجابت قولی مستحب ہے، یعنی جس طرح مؤذن کہتا ہے اسی طرح سے کہنا مستحب ہے۔ البتہ اجابت فعلی یعنی نماز کے لیے مسجد جانا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اس کا کیا درجہ ہے؟ تو حناف کے یہاں یہ سنت مؤکدہ اشد تاکید ہے، اور اس کی تاکید جو ہے واجب کے برابر ہے۔ جو روایتیں ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر جو روایت ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں وہ لکڑیاں اکٹھا کریں اور پھر
ان لوگوں کو جلا دوں جو جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، لیکن پھر گھر والوں کے ارادے سے کہ گھر والے بھی اس میں شامل رہتے ہیں تو ان کو بے قصور مارے جائیں گے، اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل نہیں کیا۔ تو دو باتیں سمجھ میں آئی، ایک تو اس سے جماعت کی تاکید سمجھ میں آئی کہ جماعت کی بہت زیادہ تاکید ہے، اور دوسری یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ فرض نہیں ہے۔ اگر فرض ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کو ضرور کرتے، کیونکہ فرض کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فرض نہیں ہے، اور یہ ثابت ہوا کہ اس کی جو ہے تاکید زیادہ ہے۔ امام فرماتے عثمان کے حناد نے فرماتے عثمان کے وکیل نے جعفر بن برقان کے حوالے سے، یزید بن اسم کے حوالے سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں جوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، لکڑیوں کا گٹھا جمع کریں، اور پھر میں نماز کا حکم دوں کہ وہ ادا کی جائے، پھر میں جلا دوں لوگوں کو نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ اس باب میں ابن مسعود، ابو درداء، ابن عباس، معاذ بن انس، جابر سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کی حدیث صحیح ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے مختلف صحابہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو اذان سنے اور جواب نہ دے تو اس کی نماز نہیں ہے، یعنی بہت سے صحابہ جماعت سے نماز پڑھنے کو فرض سمجھتے تھے۔ اب بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ تغلیظ و تشدید کے طور پر ہے، یعنی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شدت کے طور پر بیان کیا ہے تاکہ جماعت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے آپ نے اتنی بھاری بات بیان فرمائی ہے۔ اور ولا رخصت لیعدم، اور کسی کے لیے رخصت نہیں ہے جماعت چھوڑنے میں مگر عذر کی وجہ سے۔ اگر کوئی عذر ہو، مثلا بارش کا عذر ہو، یا یہ کہ کسی کا خود کی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکتا ہے، تو پھر گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ اور مجاہد نے کہا کہ ابن عباس سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں جو دن میں نماز پڑھتا ہے اور رات میں، دن میں روزے رکھتا ہے اور رات میں نماز پڑھتا ہے، جمعے میں اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہوگا، آگ میں ہوگا۔ سب حممتو کا مطلب کیا ہوا؟ لقد حممتو آ جائے۔ ایک بچہ ہے مسجد کے باہر، یہ رو رہا ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، تو اس کا اعلان لگ رہا ہے۔ اور مجاہد نے کہا کہ ابن عباس سے پوچھا گیا اس آدمی کے بارے میں جو دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں، دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے، یعنی تہجد پڑھتا ہے، اور جماعت میں اور جمعے میں اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتا ہے، تو ابن عباس نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں ہوگا، یعنی کہ نوافل ادا کر رہا ہے اور فرائض کے برابر جو چیز ہے اور جس کی تاکید زیادہ اس کو چھوڑ رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے دوزخی ہے، وہ گناہ گار ہے۔ اور اس کی سند بیان کی ہے کہ ہم سے بیان کیا، اس کو حناد میں فرماتے ہیں سفیان کے محاربی نے لیس کے حوالے سے، انہوں نے مجاہد کے حوالے سے، اور انہوں نے ابن عباس کے حوالے سے، جیسا کہ اوپر آئی ہے۔ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ جماعت اور جمعے میں حاضر نہ ہو، جماعت سے اعراض کرتے ہوئے اور جماعت کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے اور اس میں سستی برتتے ہوئے، یعنی نماز میں جماعت سے سستی برتے اور جماعت کو ہلکا سمجھے اور اسے اعراض کرے، تو ایسا اگر بغیر جماعت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ جو ہے اس وعید کا مستحق ہے کہ وہ دوزخ میں جلے گا۔ البتہ کوئی عذر ہو تو پھر اس میں معافی بھی ہے۔ جی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. وبه قال حدثنا احمد بن منين حدثنا عشيب حدثنا يعلى بن عطاء حدثنا جابر بن يزيد بن اسود عن ابي قال ابي رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته النحر فإذا هو برجلين وفي الأخرى القوم لم يصلي معه، فقال علي بهما فديع
بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا قد صلينا في رجالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معكم فإنما لكما نافلة وفي الباب عن محجن ويزيد بن عامر رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى حديث يزيد بن أسود رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وفيه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة وإذا صلى رجل مغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عنده. باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. ان روایتوں کا بیان جو شخص کے بارے میں آئی ہیں جو تنہا نماز پڑھ لیتا ہے پھر جماعت کو پاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی شخص نے گھر میں یا کہیں پر تنہا نماز پڑھ لی اور پھر وہ مسجد آیا اس نے دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے، یا مان لو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی شخص کہیں پر گیا اور وہاں پر پہلے اس نے تنہا نماز پڑھ لی پھر دیکھا کہ جماعت ہو رہی ہے تو اسے جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس سلسلے میں اختلاف ہے. حناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عشاء میں اور ظہر میں تو شامل ہو سکتا ہے، عشاء میں اور ظہر میں تو شامل ہو سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ فجر میں، عصر میں، مغرب میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ روایت ہے حاشیے میں دوسرے نمبر پر لمحات کے حوالے سے ہے، یہ دارقطنی کے حوالے سے ہے. ابن عمر کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لو پھر تم نماز کو پاؤ تو تم پڑھو سوائے فجر کے اور مغرب کے. فجر کی اور مغرب کا استثناء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، اور فجر پر قیاس کیا احناف نے عصر کو. دراصل وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کے بعد و فجر کے بعد نفل پڑھنے سے منع فرمایا، جیسے کہ روایت پہلے گزر چکی ہے. اور مغرب کے بعد جو ہے 3 رکعت نوافل نہیں ہیں. جو نماز تنہا پہلے پڑھی جاتی ہے وہ نماز فرض ہوتی ہے اور بعد میں جماعت کے ساتھ جو ادا کی جائے گی وہ نفل ہوگی. تو نفل فجر کے بعد بھی نہیں ہے، عصر کے بعد بھی نہیں ہے. اسی طرح سے مغرب کے بعد جو نفل ہیں لیکن 3 رکعت نہیں ہیں. تو اگر کوئی شخص مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ 3 رکعت نفل ادا کرنے والا ہوگا، حالانکہ 3 رکعت کوئی نفل نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس روایت کی روشنی میں اور اس روایت پر عصر کو قیاس کرتے ہوئے احناف نے کہا ہے کہ فجر کی، عصر کی اور مغرب کی نماز نہیں ان کے بعد کی نماز بعد میں نہیں پڑھے گا، بلکہ عشاء کی اور فجر کی پڑھ سکتا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں اس بیان کا احمد بن منیع نے، اور فرماتے ہیں اس بیان کا حشیم نے، اور فرماتے ہیں اس بیان کا یعلا بن عطا نے، اور فرماتے ہیں اس بیان کا جابر بن یزید بن اسود نے اپنے باپ کے حوالے سے. اور فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک ہوا تو میں نے آپ کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی مسجد خیف میں. پھر جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ انحرفا، تو آپ نے رخ پھیرا تو یہ گیا کہ دو آدمی لوگوں کے پیچھے تھے. فیدا ہوا برجلین فی اخر القوم، بس یہ گیا ایک 2 آدمی لوگوں کے پیچھے تھے جنہوں نے نماز آپ کے ساتھ نہیں پڑھی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ علی بہما، میرے پاس ان دونوں کو لاؤ. تو ان کو لایا گیا اس حال میں کہ ان کے کاندھے کپ کپا رہے تھے، اس حال میں کہ ان کے مونڈھے کپ کپا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کس چیز نے تم کو روکا ہے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے اپنے گھر کجاوے میں نماز پڑھ لی تھی، یا ہم نے اپنے گھر پر نماز پڑھ لی تھی. تو آپ نے فرمایا فلا تفعلا، ایسا نہ کرو. جب تم نماز پڑھ لو اپنے گھر میں پھر تم مسجد میں آؤ، جماعت کی مسجد میں آؤ تو ان کے ساتھ میں نماز پڑھ لو، کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہے، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی وہ نفل ہو جائے گی. اس باب میں محجن یزید بن عامر سے بھی روایت ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ زید بن اسد کی حدیث حسن صحیح ہے، اور یہی بہت سے اہل علم کا قول ہے
اور اسی کے قائل ہیں سفیان ثوری، امام شافعی، امام اسحاق۔ انہوں نے کہا کہ جب آدمی تنہا نماز پڑھ لے پھر جماعت پائے تو وہ ساری نمازوں کو جماعت کے ساتھ لوٹائے گا، اور جب مغرب کی نماز تنہا پڑھ لے تو اور پھر جماعت کو پائے تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ نماز پڑھے گا اور ایک رکعت وہ ملا لے گا، اور جو اس نے تنہا پڑھی وہ ان کے نزدیک فرض ہوگی۔ تو امام احمد کا یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص جب مغرب کی نماز پہلے پڑھ چکا ہو اور پھر وہ جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں اسے تیسری رکعت پر جب امام سلام پھیرے گا تو اسے تیسری رکعت پر کھڑا ہو جانا ہے اور ایک رکعت اور ملا کر کے 4 رکعت پوری کر لینی ہے تاکہ 4 رکعت پوری ہو سکیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ اگر 4 رکعت پڑھتا ہے تو امام سے تخلف لازم آئے گا، امام کی مخالفت لازم آئے گی، اس وجہ سے مغرب کی نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ جب ایک مرتبہ فرض ادا کر چکا ہے تو وہی کافی ہو جائے گا۔ جی پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الجماعت فی مسجد قد صلی یا فیہ مرۃ وبه قال حدثنا باب ما جاء فی الجماعت فی مسجد قد صلی فیہ مرۃ۔ ان روایتوں کا بیان جو جماعت کے بارے میں آئی ہیں ایسی مسجد میں جس میں ایک مرتبہ نماز ہو چکی ہو۔ اس باب کے اندر بہت اہم مسئلہ ہے، جماعت ثانیہ کا مسئلہ ہے کہ جس مسجد میں ایک مرتبہ جماعت ہو چکی ہو اس مسجد میں دوبارہ جماعت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو یہ روایت آئی ہے لیکن یہ روایت اس سلسلے میں صریح نہیں ہے کہ جماعت اس مسجد میں دوبارہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ روایت یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور ایک شخص آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر کے فرمایا کہ کون ہے جو ان کے ساتھ تجارت کرے، یعنی کون ہے جو ان کے ساتھ میں جماعت کر کے نماز پڑھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے ساتھ شامل ہو گئے، تو جو صاحب آئے تھے انہوں نے نماز پڑھائی، حضرت ابوبکر نے ان کے ساتھ میں نماز مل کر کے پڑھی۔ تو اس سے بعض حضرات نے جماعت ثانیہ پر استدلال کیا ہے کہ پہلے اس مسجد میں نماز ہو چکی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا چکے تھے، لیکن پھر ان صاحب نے نماز پڑھائی، ان صحابی نے نماز پڑھائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت ثانیہ جائز ہے۔ جبکہ دیگر جو روایات ہیں ان سے صاف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جماعت ثانیہ مسجد میں جائز نہیں ہے بلکہ مکروہ تحریمی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ روایت آئے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کہیں سے تشریف لائے، مسجد نبی میں جماعت ہو چکی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے گھر والوں کو بلایا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کے نماز پڑھی۔ تو اگر مسجد میں جماعت ثانیہ جائز ہوتی تو آپ مسجد نبی میں جاتے، کیونکہ مسجد نبی کا ثواب زیادہ ہے، لیکن آپ نے مسجد نبی کو چھوڑ کر کے گھر کو اختیار کیا۔ اور پوری زندگی کا کوئی بھی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں دوسری جماعت کی ہو یا صحابہ نے دوسری جماعت کی ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری جماعت مسجد میں جائز نہیں ہے۔ البتہ یہاں جو یہ روایت ہے تو اس روایت میں یہ جماعت ثانیہ ہے ہی نہیں۔ جماعت ثانیہ تب ہوتی جب 2 لوگ کم از کم فرض پڑھنے والے ہوتے، یہاں تو ایک ہی فرض ادا کرنے والے ہیں جبکہ دوسرے نفل ادا کرنے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ جو صاحب تھے جنہوں نے نماز پڑھی تھی نبی ان کے ساتھ حضرت ابوبکر تھے، تو جو کھڑے ہوئے تھے وہ جنہوں نے جماعت کی تھی ابوبکر تھے۔ تو یہ جو حضرت ابوبکر تھے نفل پڑھنے والے تھے، اور وہ صاحب تھے جنہوں نے نماز پڑھائی تھی جو بعد میں آئے تھے وہ فرض پڑھنے والے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز جو پڑھائی ہے وہ ان صاحب نے پڑھائی ہے، نہ کہ حضرت ابوبکر نے۔ اگر حضرت ابوبکر فرض پڑھنے والے ہوتے تو خود ہی، چونکہ افضل تھے، خود ہی نماز پڑھاتے۔ آپ نے نماز نہ پڑھانا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے نفل پڑھی تھی اور وہ صاحب فرض پڑھ رہے تھے، تو یہ جماعت حقیقت میں تھی ہی نہیں، بلکہ صرف ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ نماز جماعت کی گئی تھی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کا حناد نے فرماتے ہیں بیان کے عبدہ نے سعید بن ابی عروبہ کے حوالے سے، انہوں نے سلیمان ناجی کے حوالے سے، انہوں نے ابو المتوکل کے حوالے سے، انہوں نے ابی سعید کے حوالے سے، اور فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تھی،
تو آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ نماز پڑھی، تو یہ کھڑے ہونے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس باب میں حضرت ابو امامہ، ابو موسیٰ، حکم بن عمیر سے روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو سعید کی حدیث حسن ہے، اور یہ بہت سے اہل علم کا قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین میں سے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں ایسی مسجد میں جس میں نماز پڑھی جا چکی ہو۔ اس کے قائل ہے امام احمد، امام اسحاق، اور دوسرے اہل علم نے کہا ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھیں گے۔ اس کے قائل ہیں سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام مالک، امام شافعی، کہ وہ تنہا نماز پڑھنے کے اختیار کرتے ہیں۔ تو جماعت ثانیہ جو ہے جائز نہیں ہے، البتہ اگر کوئی مسجد طریق ہو جس کا کوئی امام متعین نہ ہو تو وہاں جا کر کے کتنی بھی جماعتیں کی جا سکتی ہیں۔ جیسے مثلاً ہوٹلوں میں ہوتا ہے کہ کوئی امام متعین نہیں ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں اور اس میں جماعت کرتے رہتے ہیں، تو جتنی چاہ اس میں جماعت کی جا سکتی ہے، لیکن کسی ایسی مسجد میں جس میں امام متعین ہو، چاہے وہ کہیں کی بھی ہو، یہ ضروری مسئلہ ہے کہ جس پر اگر امام متعین ہے اور وہاں پر 5 وقت کی نماز ہوتی ہے تو پھر اس میں جماعت ثانیہ مکروہ ہے۔